وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے ملتا بھی رہا، وہ آتے تھے، ملتا تھا، سب کچھ ہوتا رہا، اور وہ کیا کہتا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک نیک تو آپ بھی بڑے ہیں لیکن بندہ تو وہی تھا نا جس نے قرضہ اتارا میرا۔ لیکن یہاں پہ رات کو 2 رکعت تہجد اگر کسی دن کسی نے پڑھ لی، اب اگلے دن پورے آفس میں، پورے گھر میں، پورے کلیگ میں چرچا ہوگا ماں بدولت نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اگر میں آپ ساروں کی گروپ فوٹو بھی لوں نا، یہاں سے اپنے بیٹے کو گروپ فوٹو لو ان کی، اور گروپ فوٹو لے کے میں وہ فوٹو آپ کو دکھاؤں، مجھے بتائیں اس فوٹو کو دیکھ کے سب لوگ ہیں، سب سے پہلے کس کو دیکھیں گے؟ 32 ڈاکٹرز نے منہ چھوڑتے یہی بات کی دل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تمباکو نوشی چھوڑو، کچھ بھی کر لو مشکل تو ہے ہی ہے۔ تو جب یہ چیلنجز کے ساتھ یہ 60 70 40 50 سال گزارنے، تو کیوں نہ کسی اچھی چیز کی تیاری کر لیں۔ آپ برگر پیزے وغیرہ سب کھا رہے ہیں، جب آپ کو تھوڑی سی خیال آتا ہے، آپ نے کوئی بیان سنا، کوئی ویڈیو دیکھی، کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس بیٹھے، اب آپ نے جا کے روٹی اور اناج اور گھر کا سالن شروع کیا اور کہنا شروع کیا میں ڈائٹنگ پہ ہوں نا، وہ اللہ کے بندے یہی کھانا تھا۔ 1982 میں اس کو پتہ نہیں تھائرائڈ ہے کہاں جسم میں، اور 1992 میں اس نے تھائرائڈ کے اوپر پی ایچ ڈی کر لی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کام کرے۔ کیا چیز اس کو کام کی طرف ابھار رہی ہے؟ وہ صبح لیٹا ہوا ہے بستر میں، کیا چیز ہے جو اس کو اٹھائے گی کہ وہ چھوڑے اپنا بستر اور جا کر کام کرے؟ سب سے بڑی چیز تو پیسہ ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑا موٹیویٹر وہ پیسہ ہے۔ پیسہ نہیں ہوگا، اخراجات پورے کیسے ہوں گے؟ بچیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ روز کا کھانا کیسے آئے گا؟ گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ سو دا بگیسٹ موٹیویٹر از پیسہ۔ لیکن کچھ لوگ پیسے سے رج گئے ہوتے ہیں، اسے پتہ ہے میں جہاں جاؤں گا 5-10 لاکھ تنخواہ مجھے مل جائے گی، اس کا سکل سیٹ اتنا، اس کی سی وی اتنی اسٹرانگ ہے۔ اب وہ پیسے کو تو کنفرم ہو گیا نا، اب وہ دیکھے گا وہاں جا کے شہرت، وہاں جا کے میری ذات کی ریکگنیشن، وہاں جا کے میری رائے کو اہمیت دی جا رہی ہے، ذلیل تو نہیں کیا جا رہا مجھے، اب وہ ان چیزوں کے اوپر آ جائے گا۔ ورنہ ایک اور بڑی موٹیویٹر بڑا دنیا کا، وہ غور سے سنیے گا، اسے ہم کہتے ہیں چیلنج فیول۔ چیلنج فیول یعنی یہ ایسا ایندھن ہے، ایسا فیول ہے جو چیلنج سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی 2-4 لوگ ہنسنے والے ہیں آپ کے اوپر، یہ موٹیویٹر ہے۔ کوئی ہنسے آپ پہ، یہ کر ہی نہیں سکتا، خواب دیکھو کتنے بڑے دیکھتا ہے، شکل دیکھو اس کی کیسی۔ یہ جب بندہ آپ کی زندگی میں ہوگا نا، یہ آپ کو اٹھا دے گا، یاد رکھیے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نمائش میں داخل ہوا، وہاں بزنس کا ایک سمٹ تھا، تو میں نے اپنے بزنس کی پوری پریزنٹیشن پیش کی کہ میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نکلا تو میں نے دیکھا 2 لوگ پیچھے کھڑے نا آپس میں ہنس رہے تھے اور بات کر رہے تھے، یہ کرے گا بزنس؟ کہتا ہے 10 دنوں کی بات تھی، بس کوئی چیز مجھے اتنا اٹھا نہیں رہی تھی جتنا ان دونوں کی ہنسی نے اٹھا دیا، جانتا تک نہیں تھا ان کو میں۔ 1982 میں وہ میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ تھا، 1982 میں اس سے پوچھا گیا تھائرائڈ گلینڈ کے بارے میں بتاؤ۔ 1982 تھائرائڈ گلینڈز، یہ جسم میں گلینڈ ہے جو کہ ریپیئر، گروتھ، ڈیولپمنٹ، دیگر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، TSH T3 T4 اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ خواتین میں اس کا ہارمونل امبیلنس ہو جائے تو بڑا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ لڑکا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تھائرائڈ کہاں ہے جسم میں، پاؤں کے نیچے ہوتا ہے شاید، وہ ایسے دیکھ رہا ہے۔ 1982 میں اس کو پتہ نہیں تھائرائڈ ہے کہاں جسم میں، اور 1992 میں اس نے تھائرائڈ کے اوپر پی ایچ ڈی کر لی تھی، اور 2002 میں دنیا کی سب سے بڑی تھائرائڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری بنا چکا تھا وہ۔ دس از چیلنج فیول۔ تو اچھی بات ہے، تھوڑا سا ذرا رکھیں اپنے اندر، یہ کوئی کچھ کہہ رہا ہو تو اس کو دکھانے والے تو بنے کہ دیکھو یہ کہا تم نے، تاکہ اچھی طرح زندگی آگے بسر ہو اور آپ آگے بڑھ سکیں۔ باسکٹ بال ایک گیم ہوتی ہے، اس میں
بال کو نا چھکو میں پھینکنا ہوتا ہے یوں کر کے. اس کی تحقیق کی گئی, امریکن سب سے زیادہ یہی گیم کھیلتے ہیں. تو وہ اس میں انہوں نے کہا کہ باسکٹ بال میں بال کی اہمیت تو ہے, لیکن پوری گیم کے اندر نا ایک کھلاڑی کے پاس صرف 95% بال آتا ہی نہیں ہے, 5% آتا ہے, کیونکہ 10 کھلاڑی ہیں, وہ گھومتا رہتا. بال اہم ہے, اس کو پاس دینا, گول کرنا, یہ سب اہم ہے, ساری بات ہے, گیم ہے. لیکن ایک کھلاڑی کے پاس صرف 5% بال آئے گا, 95% بال آئے گا ہی نہیں. باقی کام کتنے زیادہ ہیں, سیف گارڈ کرنا ہے, دیکھنا ہے, ٹیم کو گول ہوا تو جیتنا ہے, خوشی منانی ہے. تو کبھی کبھار جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, مین جو زندگی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے, اتنی زیادہ نہیں ہوتی, باقی چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے, ہمیں ان پہ دیکھنا چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر ہے, دوائیاں اہم ترین ہے, مرض کو ڈائیگنوز کرنا اہم ترین ہے, اور یہی اسے کرنا چاہیے. لیکن ایمان سے بچائیں وہ ڈاکٹر جو زبان کا اچھا ہو, اور اگر اس نے آپ کو بتانا ہے آپ کی ماں کے کینسر کے بارے میں, اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے بتانے کا. اس نے آپ کو بعد میں بلانا ہے, تھپکی دینی ہے, سکھانا ہے, سمجھانا ہے. آل دیز تھنگز ڈو میٹر. یہ جو ہوتی ہے نا گرم چیزیں اور ٹھنڈی چیزیں, گرم چیزیں نہ کھانا, ٹھنڈی چیزیں نہ کھانا, یہ تربوز ٹھنڈا ہوتا ہے, تر ٹھنڈی ہوتی ہے, ککڑی ٹھنڈی ہوتی ہے, یہ, اور گرم چیزیں, کھجور گرم ہوتی ہے. میڈیکل سائنس میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ گرم ٹھنڈا میڈیکل سائنس میں نہیں ہوتا. آپ ڈاکٹر کے سامنے بات کریں گے وہ چپ ہو جائے گا, وہ اس کو نہیں مانتے. اس میں کیلوریز کا حساب ہوتا ہے, کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز کتنی ہے, فائبر کتنی ہے, واٹر کانٹینٹ کتنا ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہو. میں جب جایا کرتا تھا ڈاکٹرز کے پاس, بڑے بڑے ڈاکٹر سے ملاقات رہی, تو میں دیکھتا تھا کہ جو چھوٹے ڈاکٹر تھے وہ تو غصہ کر جاتے تھے, او مائی ٹھنڈا گرم کوئی نہیں ہوتا, یہ کھاؤ بس کہہ دیا. لیکن جو بڑے ڈاکٹر ہوتے تھے نا وہ بٹھا لیتے تھے, آرام سے پوچھتے تھے, جی مائی گرم چیزیں ہاں نہ کھائیں, گرم چیزیں ہاں. کیوں, اسے پتا کہ مائی کو سمجھ ہی نہیں آنی ٹھنڈا گرم, وہ اور باغی ہو جائے گی, ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہے. سب سے اہم آپ ہیں آپ کی زندگی میں. اگر میں آپ ساروں کی گروپ فوٹو بھی لوں نا یہاں سے, اپنے بیٹے کو گے گروپ فوٹو لو ان کی, اور گروپ فوٹو لے کے میں وہ فوٹو آپ کو دکھاؤں, مجھے بتائیں اس فوٹو کو دیکھ کے سب لوگ ہیں, سب سے پہلے کس کو دیکھیں گے؟ صحیح سے بتانا, اپنے آپ کو دیکھیں گے نا. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. اس کا مطلب آپ کے نزدیک سب سے اہم ترین آپ ہی ہیں, آپ ہی ہے نا. تو کیوں زہر کھاتے ہو یار؟ اپنے جسم سے پیار کرتے ہو, زہر کیوں کھاتے ہو؟ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں لوگ, شرابیں پی رہے ہوتے ہیں, عجیب عجیب چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو غلط سوچوں میں رکھتے ہو. وہ چائنا میں ایک دل کے ڈاکٹرز کی نا سمٹ ہوئی, دنیا سے دل کے ڈاکٹر اس میں آئے. تو ایک بندہ ویسے ہی باہر کھڑا ہو گیا, پوری ویڈیو ریکارڈڈ ہے, ڈاکومنٹڈ بات ہے یہ. باہر کھڑا ہو گیا, وہ دل کے ڈاکٹر جا رہے تھے, اس نے کہا جی ایک لیسن, ایک بات بتاتے ہوئے صرف آپ چلے جائیں کہ دل کی بیماری ہے, مائی سویٹ ہارٹ, کتنا خوبصورت میرا دل ہے, تو دل اہم ترین ہے. تو ایک بات جو دل کے بارے میں آپ بتانا چاہیں, کینیڈا, جرمنی, انگلینڈ, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, چائنا, ایسے ایسے ملکوں کے دل کے ماہرین باہر جا رہے ہیں, اور وہ اس سے کہہ رہا ہے صرف ایک بات, گھی چھوڑ دیں, اے کر دیں, او کر دیں, ایکسرسائز ضروری ہے, ایک بات صرف بتائیں اور چلے جائیں. میں نے یہ 2 منٹ میں ویڈیو ختم کرنی ہے. یقین کریں 32 ڈاکٹرز کی اسٹیٹمنٹ میں نے سنی ہے خود. ہر ڈاکٹر رکے, صرف اتنا کہا, کوئٹ اسموکنگ, سگریٹ نوشی چھوڑ دیں, تمباکو نوشی چھوڑ دیں, اور اس نے کوئی پہلے کسی کو سکھایا نہیں ہوا تھا کہ یار آپ نے یہ بات کہنی ہے. 32 ڈاکٹرز نے منہ چھوڑتے یہی بات کی, دل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, تمباکو نوشی چھوڑ دیں, سگریٹ چھوڑ دیں, دیز تھنگس. تو یار چھوڑو یہ چیزیں, اپنی حفاظت کرو, کیوں زہر کھلاتے ہو اپنے آپ کو. اپنے بیان کے موضوع کی طرف آتے ہیں. کل میں سوچ رہا تھا کہ یار جن زندگی میں جتنا کوٹا ملا ہے, مشکل تو ہے کہ نہیں, چیلنجز تو آنے, شدید تکلیف میں یہ زندگی گزرنی ہے. کبھی بیمار ہونا بندے نے, کبھی کسی کی باتیں سننی ہے, کبھی کسی نے فوت ہو جانا ہے نا. تو یار جب اتنی مشکل سہنی ہے تو یہ مشکل سہ کے جنت کی تیاری کیوں نہ کر لیں.
مشکل تو ہے ہی ہے، کچھ بھی کر لو مشکل تو ہے ہی ہے۔ تو جب یہ چیلنجز کے ساتھ یہ 60 70 40 50 سال گزارنے ہیں تو کیوں نہ کسی اچھی چیز کی تیاری کر لیں، باغ کی تیاری کر لیں۔ ہم جا کے صحراؤں کی تیاری کر رہے ہیں جہاں نہ کوئی وہاں پر پانی ہے نہ کوئی بندہ ہے، غلط چیز کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ سوچ لیں خود ہی، اچھی چیز کی تیاری کریں، سمجھدار بندے بنیں۔ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، وہی واجب الوجود ہے، اس کا وجود ضروری ہے۔ شرک اصغر اور شرک اکبر ہوتا ہے۔ شرک اصغر مطلب وہ جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کر لیتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہ میں بتا دوں شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق بہت زیادہ ہے، بہت فرق ہے، ان کو بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرنا۔ شرک اصغر چھوٹا شرک کہا جا سکتا ہے، اصغر من چھوٹا، یہ ریاکاری اور دکھاوا ہوتا ہے، وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے نا، وہ تو لمحے کے لیے بھی ایک بندہ شرک اکبر کر لے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جس چیز کا تم میں سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے، وہ خوف ہے، وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ تم دکھاوا کرو گے۔ تو دونوں ہی سخت ناپسندیدہ ہیں، ریاکاری، بناوٹ، تصنع۔ لیکن بات بڑی سمپل سی ہے، اگر آپ کے گھر میں 20 لاکھ روپیہ پڑا ہے، آپ کبھی بتائیں گے آگے کسی کو 20 لاکھ پڑا ہے؟ صحیح سی بتائیے، کبھی بتائیں گے کسی کو؟ اگر آپ کے گھر میں 10 تولے سونا پڑا ہے، کبھی بتائے گا کوئی سمجھدار آدمی کہ میرے گھر 10 تولے سونا پڑا ہے؟ لیکن یہاں پہ رات کو 2 رکعت تہجد اگر کسی دن کسی نے پڑھ لی، اب اگلے دن پورے آفس میں، پورے گھر میں، پورے کولیگ میں چرچا ہوگا ماں بدولت نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ 20 لاکھ آپ کے گھر میں پڑا ہے، وہ نہیں آپ نے کسی کو بتایا۔ 10,000 جو مسجد میں دے دیا، امام صاحب کے کان میں کہا پورا دسیں، اکبر پٹی نے دیتا سی، اکبر راجپوت نہ کہہ نہیں۔ کیوں؟ وائی؟ اپنی دولت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس تشریف لائے تھے، معاذ وہاں بیٹھے تھے اور رو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا معاذ تجھے کیا چیز رلا رہی ہے؟ حضرت معاذ نے یوں عرض کی اے عمر فاروق اعظم 2 باتیں ایسی ہیں جو مجھے بہت زیادہ رلا رہی ہیں اور مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ کہا بتا؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ ارشاد ہوا جس نے میرے ولی سے جنگ کی اس نے میرے سے جنگ کی۔ اب وہ کیوں کہہ رہے تھے جبکہ وہ خود اتنے بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ اللہ کا پسندیدہ ہو اور مجھے اس کا پتہ نہ چل سکے۔ ابھی حج پہ لوگ جائیں گے، اب اتنی دنیا آئی ہوئی ہے، مولانا رومی لکھتے ہیں ہر جھاڑی پر پیر نہ مارتا جا، تو بے دھیانی میں چل رہا ہے، ہر جھاڑی پہ تو ٹھڈے مارتا جا رہا ہے، اگر پیچھے کوئی شیر سویا ہو پھر حج میں تو خاص خیال رکھنا ہے۔ وہاں 2 اللہ کے ولی اور کتنے اولیاء، 2 اللہ کے نبی موجود ہوتے ہیں ہر سال حج پہ، اور کتنے اولیاء وہاں پر موجود ہیں، اور کوئی اپنے منہ سے تو نہیں بتائے گا تو ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے ڈر اس بات کا کہ یہ بندہ جس سے میں کوئی بات کر رہا ہوں یہ اللہ کا پسندیدہ اگر ہوا تو میرا کیا بنے گا اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ میں کہتا ہوں تھوڑی سی میں ذرا بات کر لوں، بناوٹ کر لوں، تھوڑا سا اظہار کر دوں، باقی تو چھپایا ہوا ہے، نہیں، تھوڑی سی سائے ستہ کی حدیث سنا رہا ہوں میں، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ کیونکہ سیدھی سی بات ہے جو کام تم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، بندے کو انوالو کیوں کر رہے ہو اس کے اندر؟ نو انوالومنٹ آف بندہ۔ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ اماں، ہماری اماں عائشہ صدیقہ ام المومنین کو ایک باندھی، ایک لونڈی بھیجی اور کہا کام کر دیا کرے گی۔ وہ لونڈی کہتی ہے میں بڑا حیران ہوئی، کام کرنے میں آئی تھی اور وہ سارے کام میرے بھی کر دیا کرتی تھی، سارے کام میرے بھی کرتی ہیں، روٹی کوئی اگر پکاتی میرے لیے بھی 2 پکا دیتی، اور برتن اگر کپڑے دھوتی تو مجھے بھی کہتی اپنا دوپٹہ دے دے، میں دھو رہی ہوں تو میں دھو دیتی ہوں۔ لیکن جب دروازے پہ کوئی فقیر آتا تھا تب خود نہیں جاتی تھی، تب میرے ذریعے جو بھی خیرات ہوتی وہ بھجواتی تھی۔
ایک دن میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے اماں عائشہ، سب چیزوں میں آپ میرا ساتھ دیتی ہیں بلکہ کر دیتی ہیں، اس میں آپ مجھے بھیجتی ہیں، خود نہیں جاتی؟ کہا دیکھ، پہلی خواہش تو یہ کہ جب تو خیرات لے کر جائے تو جو دعائیں وہ دے رہی ہے وہ تجھے دے، اسے شاید یہ نہیں پتا کہ میں نے دیا کس نے دیا، تو تجھے دیکھے گی نا، تجھے دعائیں دے۔ اور دوسری نیت یہ ہے کہ وہ جو دعا بھی ہے نا اس کی دعا وہ تجھے ہی ملے، میں جو کچھ لوں قیامت کے دن اپنے اللہ سے ہی لوں۔ بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آنے والی کہ دعا بھی تو اللہ سے ہی مانگی جا رہی ہے، لیکن یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا، مجھے بھی یہ ہوا کہ دعا بھی تو اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ پھر میں نے کہا ہر جگہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ آپ کی امیاں اور آپ کے ابو کئی کام ایسے کرتے ہیں کہ عبادتیں ایسے کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ پھر کیا کہتے ہو؟ جی ابو ہیں، بڑے ہیں، بس ٹھیک ہے ابو ہی ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا، آج معاشرے میں گھٹن کی، بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، یہ جو پریشانی ہے نا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکیاں چھپا کے کرنا چھوڑ دیں۔ ان نیکیوں کا جو اثر آنا تھا نا، وہ تبھی آنا تھا جب ہم چھپا کے کرتے۔ ایک تو وجہ ہے نا بڑی کلیئر ہے کہ پہلے تو 100 200 300 لوگ رہتے تھے ایک جگہ پہ، پیکٹ کے اندر جناب قبیلہ بنا ہوا ہے، وہیں پر کھانا ہو رہا ہے، وہیں پہ انٹرٹینمنٹ ہے، وہیں پر بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہی 100 200 300 کا گروپ ہے، وہی بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر انسانیت نے ترقی بڑی تیزی سے کی، بڑی تیزی سے، ریڈیو، ٹی وی، میڈیکل سائنس، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، جتنی تیزی سے انسانیت نے ترقی کی نا، انسان کا دماغ اتنی تیزی سے چینج نہیں ہوا۔ ترقی تیز ہو گئی ہے، دماغ وہی ہے۔ Evolution of your mind, your neurons, your anatomy needs some time to change۔ اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مراقبہ کرو، گھر والوں کے ساتھ جب بیٹھو موبائل بند کر دو، کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھو، یہ ورچوئل فرینڈز کو چھوڑو، کہ تمہارے دماغ کی یہ خوراک ہے۔ حیرت کی بات نہیں ہے، آج آپ برگر، پیزے وغیرہ سب کھا رہے ہیں، جب آپ کو تھوڑی سی خیال آتا ہے، آپ نے کوئی بیان سنا، کوئی ویڈیو دیکھی، کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس بیٹھے، اب آپ نے جا کے روٹی اور اناج اور گھر کا سالن شروع کیا اور کہنا شروع کیا میں ڈائٹنگ پہ ہونا۔ وہ اللہ کے بندے، یہی کھانا تھا، اوریجنل کھانا کھا کے کہتے ہو ڈائٹنگ پہ ہوں، وہ جو کھانا کھا رہے ہو وہ کھانا نہیں تھا، وہ تو جنک تھا سارا۔ تو ایک بہت بڑی وجہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم نے نیکیوں کو چھپا کے کرنا چھوڑ دیا۔ دیکھیں ریاکاری کتنی زیادہ ہے۔ ہم محفلوں پہ جاتے ہیں، ایک اس میں مہمان خصوصی ہوتا ہے، ایک جس کی زیر صدارت ہو رہا ہوتا ہے، ایک جس کی زیر سرپرستی ہو رہا ہوتا ہے، ایک جو جنرل سیکرٹری ہوتا ہے۔ میں اس دن سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ یہ سارے لوگ تو کبھی کبھار لیٹ بھی آتے ہیں، جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تو قبلہ تشریف لے آتے ہیں، وہ کوئی بڑی مشہور آدمی ہوتا ہوگا، وہ تو قبلہ آئے، اب بیان بھی تھوڑا بہت روکنا پڑتا ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں سارے، پھر وہ آتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، سارا سسٹم ہوتا ہے۔ وہ مشہور آدمی ہے، کیا آدمی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں یار وہ بندہ جس نے یہاں پر جھاڑو دیا تھا، وہ بندہ جس نے سارے چھوٹے کام کیے تھے، وہ کون ہے؟ وہ مہمان خصوصی نہیں ہے سر۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھنا، مشہور ہونے میں اور مقبول ہونے میں فرق ہے۔ You know there are two words, one is popular, one is famous. Those who know these two words, tell me, seems to be exact, seems to be synonyms, but no, one is popular and one is famous. اگر آپ مشہور ہو گئے ضروری نہیں آپ مقبول بھی ہو، لیکن اگر آپ مقبول ہو گئے تو مشہور تو آپ ہیں۔ اب یہ لفظ میں اچھے نہیں بول رہا لیکن یہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے۔ کسی نے کوئی بہت بڑی کھچ مار دی، کسی نے بڑی بڑی بونگیاں مار دی، کسی نے سطحی قسم کی بے حیائی اور فحاشی کی حرکت کر دی، کیا وہ سوشل میڈیا پہ مشہور نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا نا، لیکن مقبول نہیں ہوگا۔ مقبول ہونے کے لیے کام وہ کرنا پڑے گا جس سے وہ لوگوں کے دلوں میں، تاریخ کے اوراق میں کسی اچھے نام سے زندہ رہے۔ تو ریاکار اس کو کہتے ہیں اداکار، اور سن لو اداکاری لمبی نہیں چلتی۔ اداکار 2 منٹ کا سین ریکارڈ کرنانے کے بعد ایسے کرتا ہے نا، نارمل ہو جاتا ہے۔ تو اداکاری نہ کرو، اللہ دلوں کے بھیج جانتا ہے۔
نیکی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ بڑا ہی ایک دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، صوفی تھے، درویش تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ یہ اکثر کوفہ جایا کرتے تھے، اور جب وہاں جاتے وہاں کے علماء سے ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب وہ دور تھا، اس دور میں ہوٹلز تو ہوتے نہیں تھے کہ آن لائن آپ بک کر لیں اپنے 2 دن کے کمرے اور وہاں جا کے پھر سٹے کر لیں۔ مساجد کے قریب گھر بنے ہوتے تھے، کمرے بنے ہوتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مبارک جب جاتے تو مسجد کے قریب کسی کمرے میں ان کا قیام ہوتا۔ ایک نوجوان تھا جو آپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ بڑی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کا شوق یہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ میں صحیح آپ کو بتاؤں، جب آپ دیکھیں نا کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتا ہے، یہ اس پہ اللہ کی خاص عطا ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے صدقے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، اس پہچان کے، اس تعلق کے صدقے۔ وہ بچہ لا کے آپ کو روٹی دیتا، پانی پیش کرتا، بیٹھا رہتا، اور آنا جانا لگا رہا۔ ایک دفعہ جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے تو وہ بچہ موجود نہیں تھا۔ تحقیق کی، پتہ کیا ابھی کہاں ہے وہ؟ کہا وہ تو جیل میں ہے۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہوا، صحیح پتہ نہیں ہے۔ وہ جیل چلے گئے، وہاں جا کے ایس ایچ او کو، کوتوال کو ملے، جا کے کہا کیا معاملہ ہے؟ کوتوال کہتا حضرت جی مسئلہ یہ ہے کہ بچہ بالکل بے قصور ہے، ہوا یہ کہ یہ کاروبار کرتا تھا اور کاروبار میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا یہ نا وقت آیا ہوتا ہے، کبھی کبھار جب ڈاؤن فال آنا ہو نا، آپ سونے پر بھی ہاتھ رکھے نا، سونا بھی مٹی ہو جاتا ہے، پھر نیچے ہی جاتا ہے کام۔ یہ آپ کے صبر کا وقت ہوتا ہے کہ صبر کریں اس وقت میں۔ تو کہتے ہیں اس بچے پہ قرضہ چڑھتا گیا، بے قصور ہے، کچھ نہیں کیا اس نے، لیکن جس کا قرضہ ہے نا وہ بڑی ڈاڈی پارٹی ہے، اس نے کہا انہوں اندر کر دے، جدو تک رہ دیندہ نہیں، بس ہم مجبور ہیں۔ اس نے اندر کروایا ہوا ہے۔ کتنا پیسہ ہے؟ کا 50,000 دینار۔ 1 دینار از سونے کا سکہ۔ Now you can well imagine 50,000 dinar means almost 5 crore, more than 5 crore, 10 crore۔ اتنا پیسہ چڑھ گیا، اب کیا ہوگا؟ اندر رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کوتوال سے کہا دیکھ میری ایک بات سن، بات یہ ہے کہ ایک کام کرتے ہیں، تو پہلے مجھ سے وعدہ کر، یہ شرط ہوگی، یہ کام ہم کرتے ہیں، ایک شرط پہ یہ ہم کام کرتے ہیں کہ میں اس کا قرضہ سارے کا سارا دے دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تو نے اس کو بتانا نہیں قرضہ کس نے اتارا ہے، تو نے اس کو بتانا نہیں قرضہ کس نے اتارا ہے۔ کہتا یہ کیسی بات ہے؟ کہا بس وعدہ کر پہلے۔ اب وہ اتنے بڑے آدمی تھے، کوتوال نے وعدہ کر لیا، آپ نے 50,000 دینار 5 کروڑ روپیز اس بندے کے لیے اتار دیے۔ یا نوکر جب تک ہماری چاپلوسی کر رہا ہے، کوئی کسی کا مرید ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر کوئی آفتاد آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اب اس کا پرسنل میٹر ہے۔ 50,000 دینار اتار دی۔ بچہ باہر آیا، کہنے لگا کس نے مجھ پہ احسان کیا، مجھے بتا، میں تو اس کے بچوں کی نوکری کروں گا، کس نے یہ کام کیا؟ کہا یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، یہ کام ہو چکا ہے، اب تو جا۔ وہ بچہ بڑا اینکشس اور کیوریس رہنے لگ گیا، وقت گزرتا چلا گیا، اس کوتوال کی بھی وہاں سے ٹرانسفر ہوگی، وہ بھی کسی اور شہر میں چلا گیا، وہ بچہ بھی بڑھتا گیا، اور اسی دوران میں عبداللہ ابن مبارک کی عمر بھی زیادہ ہو گئی، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ اپنے گھر میں رہنے لگے۔ اب جو تعلیم کا سلسلہ تھا، جو شاگرد بھی تھے وہ گھر ہی آ کے درس لیا کرتے تھے، اور بات آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ بچہ بڑا ہی کیوریس رہتا اور کہتا مجھے کسی طریقے سے پتہ چل جائے کہ وہ کون بندہ ہے جس نے میرا قرضہ اتارا، تاکہ میں ایک دفعہ اس کا شکریہ تو ادا کر لوں۔ لیکن اس نے نہیں بتایا، اور پھر اچھا اس دوران وہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے ملتا بھی رہا، وہ آتے تھے، ملتا تھا، سب کچھ ہوتا رہا، اور وہ کیا کہتا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک نیک تو آپ بھی بڑے ہیں، لیکن بندہ تو وہی تھا نا جس نے قرضہ اتارا میرا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ بس تو میرے لیے بھی دعا کر، اور یہ دعا کر کے میں بھی کچھ کرنے والا بن جاؤں۔ یقین کریں، مقصد صرف اللہ کی ذات بن جائے نا
بندہ سپر مین بن جاتا ہے کہ نہیں؟ اچھا مزے کی بات یہ، اب سب کو یہ بات پتا کہ یہ بات بڑی اچھی ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، اس کا مطلب ہمیں اپنا پتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ کہتے ہاں وہ بندہ اچھا ہوگا، تو اس بندے کے لیے بھی دعا کر، میرے لیے بھی دعا کر، میں بھی کچھ کرنے والا بن جاؤں۔ ہائے ہائے ہائے، اس جملے کے اندر مزہ دیکھیں کہ انہیں اس دنیا کی حیثیت، 4-5 کروڑ حیثیت ہی کوئی نہیں۔ یہ لوگ نا دنیا میں ایسے کام مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے نا ایسی چنکس چھوڑ کے جاتے تھے کہ وہاں جا کے نا ڈیمانڈ کر سکے کہ اے مالک یہ تو تیرے لیے کیا نا، نہیں بتایا کسی کو، تیرے میرے درمیان کے علاوہ کوئی تھا؟ امام زین العابدین کا جب وصال ہوا جسم پہ نشان تھے، پوچھا کیا؟ کہا میرے ابو خود توڑا اٹھا کے لے کے جایا کرتے تھے۔ بیٹے سے کہا کو آپ کہاں ہوتے تھے؟ کہا میں نے ابو سے کئی دفعہ کہا میں توڑا لے جاؤں۔ کہا مسئلہ یہ توڑا تو لے جائے گا لیکن پھر مجھے بندے کا بتانا پڑے گا کس گھر توڑا جانا ہے، میں تجھے بندے کا کیسے بتاؤں؟ ابھی تو میں ہوں، بندہ ہے اور اللہ ہے۔ چھوٹی باتیں نہیں ہیں یہ، اس نے تمہیں وہاں پہنچایا تھا۔ پھر 15 سال کے بعد آج وہ بچہ اس کوتوال کو رستے میں روک لیتا ہے، کہتا ٹھہر جا، تجھے اللہ رسول کا واسطہ مجھے بتا دے کس نے قرضہ اتارا میرا، میں مجھ سے نہیں رہا جا رہا، مجھے بتا دے کس نے 4 کروڑ روپے دیا میرا، آج مجھے بتا کر جانا تو نے۔ اس نے کہا تو نے اتنی بڑی بات کر دی ہے تو سن لے، وہ جن کی بغل میں تو بیٹھا رہتا ہے اور وہ جو جن کے ساتھ تو ہوتا ہے وہی عبداللہ ابن مبارک، وہی تو ہیں۔ وہ کہتا ہے اتنی تیز بھاگا کہ چپل ٹوٹ گئی اس کی، بھاگا جا کر دیکھتا ہے گھر کے باہر رش لگا ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی 2 گھنٹے پہلے انتقال ہو گیا ان کا۔ کہا 2 گھنٹے پہلے عبداللہ ابن مبارک کا وصال ہو گیا۔ بھاگا اندر گیا، سفید کپڑے میں، کیا شاہکار تھا، اپنی داڑھی قدموں کو لگائی اور کہا حضرت وہ تہجدیں، وہ حدیث کا علم، وہ تو آپ کا مسئلہ ہوگا نا، آپ نے کتنی پڑھی وہ آپ جانتے ہیں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ کام جو آپ نے کیا اللہ اس کام کے صدقے آپ کی مغفرت فرما دے۔